نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمين۔ چلیں آج کی دعا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے لیے آپ کے لیے کیا سرپرائز ہے۔ اچھا جی، دعا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایوری ٹائم پڑھنے والا ذکر کہہ سکتے ہیں، دل کو تقویت دینے والا ذکر کہہ سکتے ہیں، بہت جیسے کہتے ہیں کہ لائٹ ہے، بہت ہمیں آتا بھی ہے، بس اس کی اہمیت ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ اچھا جی، ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کتنے پارٹس ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس کی بخشش مانگی۔ اچھا پہلے اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، اس کی پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں مغفرت مانگتا ہوں اس بزرگ و برتر اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ لشکر سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہو۔ لشکر سے بھاگ کر یعنی میدان جنگ سے بھاگنا، اپنے فوج کو چھوڑ کے بھاگنا کون سے گناہوں میں شمار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے، میجر سنز ہے، کیونکہ نہ صرف انسان اپنی بزدلی شو کرتا ہے بلکہ دوسروں کا حوصلہ بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اگر کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے نا اس کلمے کی، کہ کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو سکتا ہے۔ اچھا اب اس کو پڑھنا جو ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ استغفر اللہ کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے، ستر الذنب و تجاوز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد العظیم فعیل کے وزن پہ ہے نا، اور فعیل کے وزن پہ جتنے بھی اسماء و افعال ہوتے ہیں ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ فعیل میں کیا پایا جاتا ہے؟ مبالغہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ سب سے بڑی عظیم ہستی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ کریٹر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مزید ایکسپلینیشن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ کی ذات ہے کون، کیونکہ ہم جب بھی کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اپنے سے زیادہ جو پاورفل ہوتا ہے، جو زیادہ کیا کہنا چاہیے، سمجھدار ہوتا ہے، انسانوں کی بات کر رہی ہوں، ہم اس کی طرف ریٹرن کرتے ہیں نا۔ ہم اپنے سے چھوٹوں سے کبھی ہم مدد کے لیے کہتے ہیں، ہم اپنے سے جدھر ہمیں تھوڑی امید ہوتی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے یا ہم سے زیادہ ریسورسز رکھتے ہیں اس طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کس بات کو تقویت دیتا ہے؟ ہمارے اندر کس چیز کو بڑھاتا ہے؟ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ایمان میں پختگی آتی ہے، انسان جو ہے وہ یقین اور توکل کی کیفیت میں پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید بتایا کہ وہ کون ہے؟ اللہ العظیم کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ لا الہ الا ہو۔ اور یہ جو کلمہ لا الہ ہے، یہ اٹ سیلف بے چینی، گھبراہٹ اور دل کی جو ایک بے چینی والی سٹیٹ ہوتی ہے، اس میں بندے کو کام رکھتا ہے۔ هو الحی القیوم، مزید اس کی وضاحت کیا ہے کہ وہ اور مزید اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ جب کوئی چیز نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، مخلوق کو بنایا، اور القیوم، وہ انہیں تھامے ہوئے بھی ہے اور خود بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ باقی آپ دیکھیں ہماری سراؤنڈنگ میں، دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے، آنے والے جاتے بھی ہیں، پودا بڑھتا ہے پھر اس کا ایک ڈکے شروع ہو جاتا ہے، ایروژنز ہوتی ہیں، ویدر چینج ہوتا ہے، ہر چیز ہے، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ القیوم۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یقین کے ساتھ یقین، بھروسہ، توکل کو پختہ کرنا۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ،
اور اسی کی طرف میں رجوع کرتی ہوں. یعنی بخشش مانگی، بیچ میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کیے، اور پھر کیا ہے اپنی جو ہے گزارش پیش کر دی کہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. اور بے شک بلا شبہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی طرف ہم سب پلٹتے ہیں، اور اللہ ہی کی ذات ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے. تو ایک دفعہ اس ذکر کو پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے زبانوں پہ اس ذکر کو جاری کر دیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اجر و ثواب حاصل کرنے والے ہیں. آمین. انشاءاللہ استاذہ کا سیشن ہم جوائن کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ لکھ دیجیے، ہم ٹائم پہ اس کا آنسر کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے کہ ان کے دل بڑے سخت ہیں، ان کے درمیان عداوت اور بغض رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ ان باتوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں۔ تو یہ ان کی تحریف کی وجہ سے تھا، جو لفظی اور معنوی تحریف وہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم خبردار ہو جائیں اور ان کے طریقوں پر نہ چلیں اور ان کے انجام سے محفوظ رہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کو متوجہ کر کے فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ بتانے کے بعد، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے۔ یا اہل الکتاب، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یعنی پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ندا کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی ندا تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا ایھا الانسان۔ دوسری ندا اہل ایمان کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ 89 ٹائم آیا ہے قرآن میں۔ تیسری ندا کچھ خاص گروہوں کے بارے میں اہل ایمان میں سے، یا اولی الالباب، یا اولی الابصار۔ چوتھی ندا کفار کے لیے، یا ایھا الذین کفروا۔ پانچویں ندا اہل کتاب کے لیے، یا اہل الکتاب۔ چھٹی ندا اشخاص کو، جیسے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ایھا النبی۔ ساتویں ندا جمادات کو، جیسے یا جبال اوبی، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، یا ارض ابلعی ماءکی، و یا سماء، یعنی چیزوں کو پکارا ایک طرح سے۔ آٹھویں ندا ایسی ہوتی ہے کہ جن کی حقیقت وارد نہیں ہوتی، جیسے یا حسرتا، یا حسرہ، یا لیتنی، یعنی اس میں اصل میں کسی کو پکارنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو پکارتے ہیں تو ان کو یا ایھا الیہود یا ایھا النصارہ کہہ کے نہیں پکارتے، بلکہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے یا اہل الکتاب کہتے ہیں، اور ایک طرح سے تنبیہ بھی ہے، ان کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یا اہل الکتاب، اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل دونوں ہیں، کتاب کی جنس مراد ہے۔ اور کتاب کی طرف ان کو نسبت کیوں دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ ان پہ حجت قائم ہو اور ان کا عذر ختم کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم کتاب والے ہو، تمہارے پاس علم اور اس کی معرفت ہے، اور تمہارے پاس اب ہمارا رسول بھی آ چکا ہے، اور تم اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، جیسے کہ دوسری جگہ پر کہا گیا۔ اور رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر رسولنا، ہمارا رسول، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، یہ آپ کے لیے اضافت تشریفی ہے، یعنی آپ کو اعزاز بخشا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول کہہ کے پکارا ہے۔ تو یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، کتاب میں سے جو تم چھپاتے تھے اس کی بہت سی باتوں کو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دیتے اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ یعنی کتاب کا بہت سا حصہ جو تم چھپا رہے تھے وہ تمہارے لیے ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ باتوں کو اگنور کر رہے ہیں جن کی ذکر کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں کا بہت سا حصہ چھپا لیتے تھے۔
قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا، تخفون کثیرا، کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپاتے ہو۔ یعنی یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ زیادہ چھپا جاتے تھے، اور یہ اہل کتاب کا معمول تھا۔ اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر انہوں نے رجم کی سزا جو تھی اس کو چھپایا تھا، تورات میں شادی شدہ زانی کا کہ رجم کا حکم موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اس حکم کو چھپا دیا۔ اور اس واقعہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا اور وہ فیصلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اگر رجم کا کہیں گے، رجم ہوتا پتھر مار کے سزا دینا، تو ہم نہیں مانیں گے، کوئی اور سزا دیں گے تو مان جائیں گے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کیس آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا کیس ہو تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں تورات میں رجم کا حکم نہیں ملا؟ وہ کہنے لگے نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، یہ ہے چھپا جانا، چھپا گئے۔ اس پر عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے بول اٹھے، کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو، تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تورات لائی گئی تو ان کے بڑے مدرس نے جو انہیں تورات پڑھایا کرتا تھا اپنا ہاتھ آیت رجم پہ رکھ دیا، یعنی کھول کے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر آگے پیچھے سے پڑھنے لگا، آیت رجم نہیں پڑھتا تھا۔ تو عبداللہ بن سلام نے ان کا ہاتھ کھینچ لیا، اس کا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب انہوں نے یہ آیت دیکھی تو کہنے لگے یہ تو آیت رجم ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی کتاب کے مطابق ان کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا، اور انہیں قریب ہی مسجد کے پاس جہاں جنازے رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ اپنی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوصاف پاتے تھے ان کو چھپاتے تھے، اس کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کے کیا کیا اوصاف ہوں گے۔ اور یہ تورات میں بھی آپ کی صفات آئی ہیں، انجیل میں بھی آئی ہیں۔ مثلا تورات میں آپ کی صفت آئی کہ وہ سفید رنگ کے ہوں گے، تو وہ یہ بدل دیتے کہ نہیں وہ گندمی رنگ کے ہوں گے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اسی طرح نصارہ نے بھی چھپایا، اور انہوں نے یعنی نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بات چھپائی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت کو بھی چھپایا۔ پھر اسی طرح قصہ سب جو تھا جب ان کو بندر بنا دیا گیا تو اس کو بھی چھپاتے تھے، پھر حلال و حرام کے احکامات کو چھپاتے تھے، پھر علم کی اور بھی باتیں چھپاتے تھے، یعنی بہت کچھ چھپا جاتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی جو حق بات کو چھپائیں، علم کو چھپائیں، شدید مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو چھپانا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ کام ہے، قابل ملامت اور قابل لعنت ہے۔ اور ان سے پکا وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ تم علم کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ گے نہیں، لیکن انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کسی عالم کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور نہ کسی جاہل کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں جو کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی سکھائے، اور علم کو چھپانے سے بچو کیونکہ یہ تباہی کا باعث ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حلال کیا حرام کیا ہے، جائز کیا ناجائز کیا، تو پھر ان کی زندگیاں کتنے ہلاکت میں پڑ سکتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص علم کی کوئی بات چھپائے جبکہ وہ اس سے پوچھی جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. یعنی اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے اور آپ کو جواب آتا ہے، ایک تو یہ کہ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو سستی کے مارے اس کو چھپائے نہیں، یا یہ کہ کسی اور کی طرف ریفر کر دیں، اس کو گائیڈ کر دیں اگر آپ خود کانفیڈنٹ نہیں. پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. نور کا یہاں نور کا مطلب اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا جا رہا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الاحزاب میں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ. تو روشن چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. تو آپ کے ذریعے بھی دنیا میں روشنی پھیلی، یہ مطلب ہے. تو ان تینوں میں کوئی کنٹرڈکشن بھی نہیں، کوئی تعارض نہیں ہے کہ اسلام بھی نور ہے، اسلام سے بھی دنیا میں روشنی پھیلی، اندھیرے مٹے، قرآن بھی روشن نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، کیونکہ ان سب نے اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو نکالا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اَوَا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی اس کو ہدایت دے دی. پھر اسی طرح آتا ہے نا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ دین کی تعلیمات پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کو حصی نور بھی عطا کر دیتا ہے. یعنی ایک تھا نا مانوی نور کہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے، کفر کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے، غم کے اندھیرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے شخص کا چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، اس پر بھی نور نظر آتا ہے. پھر اسی طرح انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر بھی نور والی ہو جاتی ہے. پھر قیامت کے دن بھی اس کے لیے نور ہوگا، جیسے سورۃ الحدید میں آتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانکم، جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، یعنی وہاں بھی ان کو نور نصیب ہوگا. لیکن اس کے برعکس منافقین کا نور جو ہے وہ بجھ جائے گا. پھر اسی طرح نور سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے، کتاب مبین بھی قرآن ہے اور نور بھی. یعنی سب نے کہا کہ یہ دو واو جو بیچ میں آئی ہے یہ اس لیے نہیں کہ الگ الگ چیز ہے، یعنی ایک معنی یہ بھی کیا گیا نا کہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اگلی آیت میں یہدی بہلہ کہا گیا ہے، اس کے ذریعے یہ سنگولر استعمال ہوا ہے، یعنی دونوں کو ایک ہی چیز شمار کیا گیا. کیونکہ اگر نور اور کتاب الگ الگ ہوتے تو پھر آتا یہدی بہم اللہ، بہم اللہ، بہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. تو پھر کیا معنی ہوا کہ کتاب و سنت سے حاصل ہونے والی ہدایت جو ہے وہ بھی نور ہے، یعنی انسان کو جو ہدایت ملتی ہے وہ بھی نور ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کر دیا ہے. تو یہ واضح نور کیا چیز ہے؟ کتاب و سنت. پھر اسی طرح قرآن مجید میں نازل کردہ آسمانی کتابوں کے بارے میں مختلف مقامات پر نور کا لفظ آتا ہے. مثلا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے. وآتینا، ایک اور جگہ پر آتا ہے وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، ہم نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا. پھر اسی طرح اور بھی دیگر کئی ایک آیات ہیں جس میں نور کا لفظ جو ہے یہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو
میں آگاہ رہو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو قرآن مجید کے علاوہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں بھی نور کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے۔ اور جہاں تک یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کا حصہ ہیں، تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسان تھے، اور اس کے بارے میں سورۃ الکہف میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، شادی کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک اور دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک حدیث جو بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں، اور وہ کیا ہے، اول ما خلق اللہ نور محمد، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ حالانکہ اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کتب السنہ میں یہ حدیث ملتی نہیں، نہ ہی اس کی کوئی سند ہے، بلکہ صحیح حدیث کیا کہ سب سے پہلے کیا چیز بنی؟ تو قلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو پیدا نہیں کیا گیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر یہ کہ آپ کو نور سے نہیں بنایا گیا، آپ ماں کے پیٹ میں جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں اس طریقے سے دنیا میں تشریف لائے۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور سب سے اچھی آواز والے تھے، سب سے اچھے اخلاق والے تھے، یہ آپ کی اور دیگر خصوصیات ہیں، لیکن آپ کو نور نہیں کہا گیا اس معنی، حصی نور کے معنی میں۔ وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب، اور کتاب جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ان دفتروں میں بھی لکھا ہوا جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، اور ان صحیفوں میں بھی لکھا ہوا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور مبین جو ہے اس کا مطلب ہے جو لوگوں کے لیے سیدھا راستہ واضح کر دیتی ہے، واضح کرنے والی، بیان کرنے والی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کو اہل کتاب اتمام حجت کے لیے کہا گیا، اس سے مخاطب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہہ کے شرف بخشا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہود و نصارہ کی طرف بھی ہے، کیونکہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول۔ تو جس کے پاس رسول آئے وہ اس کی امت ہوتی ہے، اور امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو امت دعوت ہوتی ہے، اور ایک امت اجابت ہوتی۔ دعوت کا مطلب جن سب کو آپ کا پیغام پہنچے، اور اجابت کا مطلب جنہوں نے قبول کر لیا اس بات کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی دین کو بیان کرنے کی ہے، اور قرآن بھی لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ بیان کرتا ہے۔ اہل کتاب علم کو چھپاتے تھے، اور اگر آج کوئی علم کو چھپاتا ہے تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ پھر اہل کتاب کے بعض عیوب کو بیان نہیں کیا گیا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے درگزر کر دیتا ہے، یعنی ان کے بہت زیادہ عیب تو ابھی کھولے ہی نہیں گئے، ان کا پردہ چاک ہی نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ پھر اس آیت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ سب نور ہے، اور لوگوں کو صحیح رستہ دکھا رہا ہے۔ اسی طرح یہ دل کا نور بھی ہے، کیونکہ جو آپ کی شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے اس کے دل میں نور اور فراست بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس سے چہرے کا نور بھی مراد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علماء ربانی ہوتے ہیں، رب والے، ان کے چہرے عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔
پھر یہ ہے کہ قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت کے دن بھی نور ہوگا، اور ہمیں نور کی دعا بھی سکھائی گئی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ لمبی دعا ہے، بہرحال یہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں پڑھنی چاہیے۔ جی اگلی آیت۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ جس کے ذریعے اللہ اسے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے سلامتی کے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پیچھے جس کا ذکر گزر چکا، نور و کتاب مبین کے ساتھ۔ یعنی قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کس کی؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے، یعنی اللہ کی رضا کی پیروی کرے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اس انسان کی جو واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہے اس کو رستہ بتا دیتا ہے کہ تم کیا کیا کرو، کس طرف کو جاؤ، تمہیں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو بات کی گئی کہ ہدایت پھر ملتی کس کو ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو بھی جب خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ انسان کس چیز سے خوش ہوتا ہے تاکہ میں وہ کام کروں۔ تو انسانوں کو خوش کرنے کے لیے پھر بھی ہم جدوجہد کر لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، اور خوش کرنے کے لیے وہ سارے طریقے بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے یہ ہمیں کوئی انسان نہیں بتا سکتا، یہ قرآن ہی بتاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے حصول کی حرص رکھتا ہے اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا چاہنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے، ان پہ رحمت بھیجتا ہے اور پھر انہیں سبل السلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ یعنی جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ کوششیں کرے، بھاگ دوڑ کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ پھر اس شخص پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، پھر حاملین عرش فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی پھر یہی کہتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں پہ فرشتے، اور پھر حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے یہی کہنے لگتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ راضی ہے، پھر یہ بات زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔ اور سبل السلام سے کیا مراد ہے؟ سلامتی کے راستے۔ کس چیز کی سلامتی؟ سینے کی سلامتی، دل کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی۔ یعنی جو شخص قرآن پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، وہ سلامت رہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی السلام ہے، تو سبل السلام یعنی سلامتی والا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
اس کی طرف جانے کے راستے بتاتا ہے یہ قرآن. اور اسی سے لفظ دار السلام بھی ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے. تو یعنی جنت کا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن، یہ مطلب ہے. تو یہاں پر اسلام کا راستہ مراد ہے، دین کا راستہ مراد ہے، لیکن اس کو سبل کیوں کہا گیا؟ بہت سے راستے، سبیل کی جمع ہے نا. دیگر مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس راستے کو سنگولر بتاتے ہیں، صراطی مستقیمہ، قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. تو بہرحال اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ سلامتی پانے کے بہت سے طریقے بتاتا ہے یہ قرآن. سبل یعنی صرف ایک ہی کام کافی نہیں، کئی چیز، ہر ایک کو مختلف چیزیں سوٹ کرتی ہے نا. تو اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارے سامنے نیکیوں کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں، بہت سے کام. اور پھر صرف راستے ہی نہیں نظر آتے، موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ ہم کریں. ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن رہا تھا، جس نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے، یعنی یہ میرا والا دروازہ تمہیں زیادہ سوٹ کرے گا، ادھر سے آؤ. جو شخص نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو شخص روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الصیام یا باب الریان سے بلایا جائے گا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جس شخص کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، جس شخص کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی. پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا کسی شخص کو سارے دروازوں سے دعوت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، میں امید رکھتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت مقرر کی ہے، جو دین مقرر کیا ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے یہاں پر یعنی جو ہر شخص کا مزاج بھی فرق ہوتا ہے. کوئی صدقہ خیرات میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی نماز میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز میں ہی اچھے ہوتے ہیں. ورنہ عموماً لوگ ایک نیکی کرنے نکلتے ہیں، دوسری بھول جاتے ہیں. اور پھر راستوں کو سلامتی کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ مراد ہے وہ راستے جن سے سلامتی حاصل ہوتی ہے. تو کس چیز سے سلامتی ہوتی ہے؟ کس چیز سے بچتا ہے انسان؟ آگ سے سلامتی، کجی سے سلامتی، شبہات سے سلامتی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ السلام ہے، سلامتی والا. حدیث میں آتا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، جنت کا گھر. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لیتا ہے اپنے اذن سے. یعنی نور اور کتاب مبین کی پیروی کرنے کے دو فائدے ہیں. پہلا، سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی ہونا، اور دوسرا اندھیروں سے نور کی طرف جانا، یعنی سلامتی بھی نور بھی. اندھیرے کون سے ہیں؟ جیسے جہالت ہے، شرک ہے، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں. نور ایک ہی ہے لیکن اندھیرے بہت سے ہیں. یہاں اندھیروں کو جمع کا صیغہ دیا گیا ہے. اور اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور ہدایت سے.
اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے بِإِذْنِهِ، یعنی آخر میں آتا ہے بِإِذْنِهِ، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جو تقدیر بنائی ہے اس کے مطابق، یعنی جو جس چیز کو نافذ ہونے کا حکم دیتا ہے یا اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. جیسے آتا ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور وہ انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی حق کی اتباع کا تیسرا فائدہ کہ انسان کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے. قرآن کے بغیر سیدھا رستہ نہیں ملتا. تو اللہ تک اگر کوئی پہنچنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر پہنچ سکے، کیونکہ انسان پھر اس طریقے سے عمل ہی نہیں کرتا. اور صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ مستقیم کہتے ہیں دو نقطوں کے بیچ میں سیدھی لائن، یعنی دو ڈاٹس کے بیچ میں اسٹریٹ لائن، جہاں سے چلا دوسری طرف جا کے رکا، وہ دو اینڈ ہیں اس کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انسان اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ سیدھے رستے پہ چل پڑتا ہے اور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. تو اس آیت میں بہت سے فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مانگنی بھی اسی سے چاہیے. پھر اللہ کی رضا کے کام کرنے سے اور شریعت کی پیروی کرنے سے شریعت کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ سلامتی کے راستے بہت سے ہیں. پھر اسی طرح ارکان اسلام جتنے ہیں وہ سب سلامتی کے راستے ہیں. انسان ان کو ادا کرتا تو سلامت رہتا ہے. پھر نافرمانیاں، کفر، شرک، ظلم، یہ سب اندھیرے میں ہے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کے ذکر سے روکنا، حقوق و عباد میں کمی کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کو تھامنا جو ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور نافرمانی کرنا کجروی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نیکسٹ ٹائم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے. اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. لقد، اس میں 3 تاکیدیں ہیں، لام، قد اور جو قسم مقدر ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ بالکل پکی یقینی بات ہے. کیا بات؟
کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، کہ جو کہے کہ مسیح مریم کے بیٹے وہی اللہ ہے، تو اس کا کفر یقینی ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے حق کو چھپانا، اس کا انکار کر دینا اور باطل میں جا پڑنا۔ تو قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی آتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے والوں کا رد کیا گیا ہے کہ ان کو الہ بنانا۔ پہلے زمانے میں صرف نصرانیوں کا ایک فرقہ تھا، یعقوبیہ، جس کا یہ عقیدہ تھا، لیکن اس دور میں جتنے بھی فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ ہوں، کیتھولک ہوں، آرتھوڈاکس ہوں، سب کا یہی نظریہ ہے کہ مسیح الہ ہیں۔ یعنی ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسیح علیہ السلام کو الہ ماننا، یعنی سب کے سب ان کے الہ ہونے کے قائل ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں ان کے کفر کی بات کی گئی کہ ان کا یہ کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ ان اللہ هو المسیح، کہ بے شک اللہ وہ، یعنی وہی، یعنی اللہ یا الہ کون ہے؟ مسیح۔ اور مسیح جو ہے مسحہ سے ہے، جس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنا، کیونکہ علماء کہتے ہیں جب وہ کسی بیمار پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے تھے، یعنی صحت یاب ہو جاتا تھا وہ مریض اللہ کے اذن سے۔ اور جو مسیح الدجال ہے وہ ممسوح کے معنی میں ہے، یہ ماسح کے معنی میں ہے، وہ ممسوح ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ کو مٹا دیا گیا، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، کہہ دیجئے کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے اور اس کی ماں کو بھی اور سب زمین والوں کو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی اے محمد ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان لوگوں کو کہیے، کیا بتا دیجئے؟ کہ اصل قدرت اور طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ پوری طرح قادر ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دے۔ تو جو سب ہلاک ہونے والے ہیں ان میں سے کوئی الہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار اتنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کرنا چاہے تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑے، صرف کن کہہ کے سب کو ختم کر دے۔ قیامت کے دن اگر ایک ہی بات سے سب اٹھ کھڑے ہوں گے تو ایک ہی بات سے سب ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان کی چیزیں ہیں ان سب کی بھی، یعنی ساری چیزیں مملوک ہیں، مالک نہیں ہے۔ تو جو مملوک ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر دوسرا مالک ہوتا ہے، وہ خود مالک نہیں بن سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ دوسرا یہ کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو جو چیز اللہ کے کنٹرول میں وہ الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ الہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یعنی جو ملکیت میں ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان چیزیں ہیں ان کا مالک بھی اللہ ہے۔ دونوں کے درمیان کیا کیا ہے؟ جیسے ہوا ہے، بادل ہے، اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے الہ معبود نہ ہونے کی تیسری دلیل،
عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ مسیح الہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے پیدا کر دے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا. وہ ان کے باپ نہیں تھے، ان کی بھی نہ کوئی ماں تھی نہ باپ تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کر دیا. تو پھر ایسی صورت میں جو پیدا کیا جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا. الہ جو ہے وہ کوئی کریشن الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے کسی نے کریٹ کیا ہے. یخلق ما یشاء، اور جس طرح وہ چاہے پیدا کر لے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو اس نے اپنی قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسائیوں کو خاص طور پر یعنی ان کو کافر قرار دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے تعریف بھی کی گئی کہ ان کی صفت مسیح بیان ہوئی ہے. یعنی ان کی صفت جو مسیح بیان ہوئی ہے یہ ان کا اکرام ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کا باپ نہ پتہ ہو اسے ماں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ہی کہ اگر اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کسی کی سرداری اللہ کے ارادے کو نہیں روک سکتی. پھر اسی طرح یہ بات بھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود ہوتے تو خود کو اور اپنی والدہ کو بچا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدہ کو فوت کر دیا، مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ اللہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے؟ یہ ایک مصلحت کی وجہ سے کہ کہیں کوئی بندہ ان کو ان کی حد سے آگے نہ بڑھائے، معبود سے ان کو بندے سے معبود نہ بنا دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عام ملکیت کا ذکر ہے یہاں، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں، ان کے تمام افعال جو ہیں یہ مخلوق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. آیت 18 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے؟ یعنی اگر تم محبوب ہو تو پھر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا. وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. تو یہود اور نصارہ، یہود موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، یہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس لحاظ سے بیٹے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک پیدا کیا جیسے عام باپ پیدا کرتے ہیں، بلکہ محبت میں مبالغے کی بنا پہ خود کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بیٹوں کی طرح محبت کرتا ہے.
ہمارا اکرام اور اعزاز کرتا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی بیٹے کی کرتا ہے۔ تو ان کی اس دلیل کا توڑ کیا کیا گیا؟ ان کی اس بات کو کیسے رد کیا گیا؟ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے، یا قیامت کے دن عذاب کیوں دے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حجت کو دلائل سے باطل کر دیا، یعنی ان کے اس دعوے کو ختم کر دیا۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو یہ آیت جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، آیت کے اس حصے میں دو چیزیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں۔ پہلی کیا؟ کہ انہوں نے گناہ کیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ کے حوالے سے کہ وہ عذاب دے رہا ہے، عذاب دے گا، یعنی بیٹا وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے والد کے حوالے سے نافرمانی کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کی بات سننے والا ہو، اطاعت گزار ہو، نافرمان اور گناہگار نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح باپ کی محبت کے حوالے سے یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو غلطیوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا، لیکن اہل کتاب کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا، ان کے لیے تو عذاب کی بات بھی کی گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں آخرت کا عقیدہ جو تھا وہ کمزور ہو چکا تھا، اور آخرت کے بارے میں دھوکے میں تھے۔ ان کا ایک اور قول بھی ہے سورۃ آل عمران میں، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو یہ ان کی من گھڑت بات تھی، اس کی کوئی حقیقت نہ تھی، یعنی اس طرح کے دعوے انہوں نے اور بھی کیے ہیں۔ قیامت کے دن یہود و نصارہ کو ان کے کیے پر عذاب دیا جائے گا۔ کسی کا بھی حسب نسب اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو اس میں سے جو اس نے پیدا کیے، یعنی تم تو انسان ہو اور اللہ کا تم سے تعلق بس وہی ہے جو خالق کا مخلوق سے ہوتا ہے اور مالک کا غلام سے۔ انسانوں کو بشر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ باقی مخلوقات کے برعکس ان کے جسم میں نہ بال ہوتے ہیں اور نہ کوئی اور اس طرح کی کورنگ ہوتی ہے، بلکہ کھال ہوتی ہے۔ تو ان کی کھالوں کو ظاہر کیا ہے، یعنی اوپر کھال رکھی ہے ان کے جسم کے، تو اس سے پھر ان کو بشر کہا گیا۔ اور بشر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ پھر وہ اللہ کے اطاعت کے مطابق اپنا لباس بنائے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یا دوسرا معنی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، یعنی یہ اللہ کی مشیت پر ہے، من یشاء، اور اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو معافی مانگے، جو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو معافی کے بغیر بھی اگر ان کے کچھ اور اچھے کام ہوئے تو اس بنا پہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو کسی ظلم کا وہاں ڈر نہ ہوگا۔ ظلم کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نے گناہ اتنے نہیں کیے جتنی سزا مل رہی ہے، وہ اس کے عین مطابق ہی ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے،
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پچھلی آیت میں تردید کی گئی تھی، اور وہاں پر واللہ علی کل شیء قدیر آیا، اور اس آیت میں دھمکی اور وعید ہے، اس وجہ سے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ آیا کہ واپس تو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا اور پیارا ایسا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہود اصل میں ایسا کرتے کیوں تھے، یعنی اپنے آپ کو کیوں اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر ثابت کر سکیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے یا ان لوگوں کے دعووں کو دو طرح سے رد کیا۔ اور پھر یہود و نصارہ پر عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جو انہوں نے کیا وہ جب سزا شروع ہوگی تو اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ہونے کے نزدیک، انسان ہونے کے ناطے سے سب لوگ اللہ کے نظر میں برابر ہیں سوائے متقین کے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو ہم جیسے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں ہم، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے جی۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے حق کو واضح کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اہل الکتابی، دوسری بار اہل کتاب کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اور مراد ہیں یہود و نصارہ۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یہ بات بھی دوبارہ آئی ہے، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یبین لکم، وہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی وضاحت اور تفصیل سے بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ جو باتیں یعنی ان کو بتانے کے لیے کہی گئی، حق کو واضح کرتے ہیں، جن کی وضاحت لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ پھر آگے فرمایا عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد، یعنی جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا۔ فترہ کا لفظ ہے نا، یہ فطور سے ہے، فطور کہتے تے کے ساتھ، فطور توئے والا نہیں، سورۃ ملک والا نہیں، فطور کہتے تیزی کے بعد سکون ہونا، سختی کے بعد آسانی، قوت کے بعد کمزوری، یہ فطور ہوتا ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبی مدت تک رسول نہیں آئے تھے، لمبا وقفہ آ گیا تھا. ایگزیکٹلی متعین مدت کتنی تھی یہ نہیں معلوم، لیکن ایک لمبی مدت تھی. 600 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا. یعنی جو انبیاء لوگوں کی طرف بھیجے گئے ان میں سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کے بعد پھر کافی وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اللہتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں. یہ آپ نے خود ہی بتا دیا. ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے. تو بہرحال علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک یعنی رک جانے کے بعد. اور اہل کتاب بھی بہت کم ہو گئے تھے، قلیل ہو گئے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایاز بن حمار مجاشعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، سنو، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن کے بارے میں تم لا علم ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں. میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں. اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام کر دیتے ہیں، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی. اور اللہ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی تو اہل کتاب کے کچھ بچے کچے لوگوں کے سوا باقی عرب اور عجم سب پر سخت ناراض ہوا. یعنی اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے سب پہ ناراض. اور مجھ سے فرمایا، میں نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش کروں، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں سکتا. آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاگتے ہوئے بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے بنیادی طور پر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ایک طرح سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. صرف چند لوگ تھے جو یعنی عیسائیت پر تھے، اور ان کا بھی حال یہ تھا کہ اپنے ہی طریقے کے مطابق کام کر رہے تھے. ان تقولو تاکہ تم یہ نہ کہو. ان کے بعد لا معذوف ہے. ما جاءنا من بشیر، من زائد ہے لیکن تاکید کا معنی دے رہا ہے. کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. یہاں من زائد ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جملے میں شدت پیدا کر رہا ہے. من بشیر ولا نذیر. بشیر کون ہوتا ہے؟ جو خیر کی طرف بلائے، خوشخبری دے. اور نذیر وہ ہوتا ہے جو شر سے ڈراتا ہے. تو بشیر وہ شخص ہے جو اہل حق اور اہل اطاعت کو خیر اور سعادت کی خوشخبری دیتا ہے، اور نذیر سے مراد ڈرانے والا وہ شخص ہے جو اہل باطل اور گمراہی والوں کو برے انجام سے ڈراتا ہے. تو بہرحال اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو بتایا ان کے پیغمبر نے. لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے. ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے اپنی قوم کے کچھ مردوں سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے لیے اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے اسلام لانے کا باعث بنی وہ باتیں تھیں جو ہم یہودیوں سے سنتے رہتے تھے. ہم شرک کرنے والوں اور بتوں کو پوجنے والے تھے،
یعنی ہم تو شرک کرنے والے اور بتوں کو پوجنے والے تھے، جبکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس وہ علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہمارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، جب ہم انہیں وہ نقصان پہنچاتے جو انہیں پسند نہ ہوتا تو وہ دھمکی کے انداز میں ہمیں کہتے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اب آپ کو مبعوث کیا جائے گا، ہم اس کا ساتھ دے کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور قوم عاد اور ارم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، اور ہم ان سے اکثر یہ سنا کرتے تھے، یعنی وہ نبی اس سے پتہ ہی چلتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ہم نے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور ہم نے اس کو پہچان لیا جس کے ساتھ یہودی ہمیں دھمکی دیتے تھے، ہم نے سبقت کرتے ہوئے اس کی بات قبول کر لی۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں باقی رہی۔ اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ آج کے دور میں جو یہود و نصارہ ہیں ان کا پیغمبر کون ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہ نہ مانے وہ اور بات ہے۔ پھر یہ کہ اہل کتاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول اللہ ہونا ہی حجت کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ کہ جو رسول ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، معبود نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بشیر اور نذیر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آیت کا جو اختتام ہے یہ پچھلی بات جو ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ ہم نے آیا نمبر 15 سے شروع کیا تھا اور ہم نے ختم کیا آیا نمبر 19 پہ، تو 15 سے 19 تک انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، آسانی ہو جاتی ہے یاد رکھنے میں۔ دعا کر لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین الہی آمین۔ اچھا جی، مین چیزیں آج کی آیات میں جو ہم نے دیکھی اور جو ہمیں ریمائنڈر ہمارے لیے ہے، جو ہمیں یاد رکھنی ہے، وہ کیا ہے؟
خطاب کن سے کیا گیا آج کی آیات میں زیادہ تر؟ آج کی آیات میں اہل کتاب سے، پیپل آف دا بک، یہود و نصارہ سے، اور ان کو خطاب کر کے ہمیں کیا میسج دیا گیا؟ ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے ان کے جیسے کام نہیں کرنے، ان کے جیسی ایک ان کا عقیدہ جو تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کی اولاد ہیں یا الہ ہیں. تو کیا مسلمانوں میں اس سے ملتا جلتا کوئی عقیدہ پایا جاتا ہے؟ تو پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے نا ہمیں. تو یہ پڑھتے بھی ہم اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان کی، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ راستہ دکھانے والے ہیں. جو ان کی تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کتاب لے کے آئے اور جو شریعت ہے وہ راستہ دکھاتی ہے ہمیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ بشیر اور نذیر ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جب ہم کتاب کیوں آتی، چلیں یہ بتائیں. کسی بھی قوم کی طرف پہلے کی امتوں میں اور پھر ہمیں کتاب کیوں دی گئی؟ ہدایت، شریعت اور راستہ بتانے کے لیے، اور سبل السلام ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹو لرن اینڈ گائیڈ. ٹھیک ہے. یہ تو سب اس کے لیے ہے نا جو کرنا چاہتا ہے، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے، نور کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہتا ہے. جو نہیں ماننا چاہتے ان کی حجت تمام کرنے کے لیے ہے نا. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا. آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو جو ریسورسز ہمیں اویلیبل ہیں، آپ دیکھیں باوجود ہر چیز بند ہونے کے باوجود الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، آن لائن ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑ رہے ہیں. حجت تمام نہیں ہو جاتی. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اگر ہم اسمارٹ فون پہ فیس بک ایکسپلور کر سکتے ہیں، ہم دوسرے ایپس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، تو ہم الہدا لائیو پہ کلاس بھی سن سکتے ہیں. رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ رجسٹریشن ہمیں رجسٹرڈ نہیں کرانا. سننے کا موقع بہت ہے. چل بیسیکلی سیکھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے والے ہیں، لوجہ اللہ، اور اس کتاب کو صحیح معنوں میں جیسے اس کا حق ہے ہمیں اس طرف اللہ تعالیٰ لگا دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کن کہنا اور ہم نے بس اس طرف چل پڑنا ہے. الحمدللہ کوشش ہم کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کریں. یہیں پہ اپنا سیشن کنکلیوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی کویسچن آپ کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں بھول گئی تھی آپ سے پوچھنا. مان ہے جو کہ چلیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.